دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار خدا کے انتہائی برگزیدہ نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے اور قرآن میں آپ کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے: داؤد کو یاد کرو جو بڑا رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ یعنی داؤد علیہ السلام کے تقوی کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوستوں، قرآن میں ہی ایک قوم کو عذاب کے طور پر بندر بنانے کا ذکر کیا ہے۔ کچھ علماء نے اس قوم کو قوم موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے، تاہم اختلاف رائے والے علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ دور داؤد علیہ السلام کا دور تھا اور آپ ہی کی قوم کو اللہ سے کیے گئے ایک وعدے کی خلاف ورزی پر عذاب کے طور پر بندر بنا دیا گیا تھا۔ قرآن میں اس وعدے کو عہد السبت کہا گیا ہے۔ مگر دوستوں، یہ پورا واقعہ کیا تھا اور کیسے وقوع پذیر ہوا، آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستوں، مورخین کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کی بستی کا نام ایلا تھا۔ اس بستی میں تقریباً 70,000 کے قریب افراد آباد تھے، جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ خدا نے اس بستی کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ سمندر میں شکار کی کثرت تھی، رزق کی فراوانی تھی، سب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رزق کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم خدا کا شکر ادا کرتی، اس کی بندگی بجا لاتی، مگر اس قوم نے اس کا الٹ کیا اور ناشکری کرنے لگی۔ خدا کے احکامات سے بغاوت پر اتر آئی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری آزمائش کا فیصلہ کر لیا اور یوں عہد السبت کا حکم نازل ہوا، جو اس قوم کا آخری امتحان تھا۔ دوستوں، عہد السبت میں اس قوم پر خدا کی جانب سے ہفتہ کے روز سمندر میں شکار کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جبکہ باقی دنوں میں سمندر میں شکار کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ بظاہر یہ بڑی آسان سی پابندی لگتی ہے، مگر اس قوم کے لیے یہ بڑی آزمائش بن گئی تھی، کیونکہ سمندر میں ہفتہ کے دن بڑی تعداد میں مچھلیاں ظاہر ہوتی تھی، جبکہ باقی دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کی فراوانی پیدا کر کے ہم انہیں آزماتے تھے، مگر رفتہ رفتہ وہ قوم مچھلیوں کے لالچ میں مبتلا ہو کر اپنے عہد سے روگردانی کرنے لگی اور انہوں نے اس کے لیے عجیب غریب ہیلا سازیاں بھی اختیار کر لی۔ اس قوم نے سمندر کے کنارے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی، جس میں ہفتے کے دن آنے والی مچھلیاں پھنس جاتی تھی اور اگلے دن انہیں پکڑ لیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ ہفتے کے دن سمندر میں کانٹا ڈال لیتے تھے اور اگلے دن کانٹے میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ یہ سب کر کے وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی بلکہ اگلے دن پکڑی ہیں، لہٰذا وہ عہد السبت کی پاسداری بھی کر رہے تھے اور مچھلیوں کا فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔ دوستوں، اس طرح کی ہیلا سازیوں سے وہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر در حقیقت خود کو دھوکہ دیتے ہوئے عہد السبت کو توڑ کر عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ مگر دوستوں، اس قوم کا عذاب دوسری قوموں کے عذاب سے بہت مختلف تھا۔ اس سے پہلے جتنی قوموں پر بھی عذاب آئے، ان میں کسی پر پتھروں کی بارش کر دی جاتی تھی، کسی قوم کو زمین میں دنسا دیا جاتا تھا، کوئی قوم طوفان کا شکار ہو کر پانی میں غرق ہو گئی، مگر اس قوم کو ایک ایسا انوکھا عذاب دیا گیا، ایسا عذاب کہ یہ قوم سب کے لیے نشان عبرت بن گئی، اور وہ عذاب یہ تھا کہ موت سے پہلے انہیں بندر بنا دیا گیا، یعنی انسان سے جانور۔ دوستوں، ایسا نہیں تھا کہ وہ ساری کی ساری قوم ہی اللہ کی نافرمان ہو گئی تھی۔ اس قوم میں بہت سے ایسے بھی تھے جو عہد السبت کی پاسداری کر رہے تھے۔ مورخین کے مطابق ان لوگوں نے خود کو خدا کی نافرمان بندوں سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بستی میں ان کے اور اپنے درمیان ایک طویل اور بلند دیوار تعمیر کر لی۔ جب وہ دیوار تعمیر کرتے تھے تو خدا کے نافرمان ان پر ہنستے تھے۔ دیوار کی تعمیر پر یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر علیحدہ اور قطع تعلق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے اپنے کام میں لگ گئے۔ تاہم ایک دن دیوار کی دوسری جانب سے عجیب و غریب جانوروں کی آوازوں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں دیوار پر چڑھنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ نافرمانی کرنے والے تمام افراد بندر بن چکے تھے۔ وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے۔ 3-4 دن اسی حالت میں رہنے کے بعد ان سب کی موت ہو گئی۔ خدا کے فرمانبردار بندے ان کی حالت پر بس افسوس ہی کرتے رہ گئے۔ دوستوں، قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیات نمبر 65 میں بھی عہد السبت کو توڑنے والوں کے بندر بن جانے کا ذکر ملتا ہے، اور یہ واقعہ آج بھی خدا کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ایسی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔
خدا حافظ.